جب میں نے پل صراط سے گزرنا ہے نا تو اس وقت مجھے ثابت قدم رکھ کہ میں بجلی کی تیزی سے پل صراط سے گزر جاؤں۔ یہ کہتے ہیں خشوع اور خضوع، کہ نماز سے پہلے اور اس کے بعد پھر وضو کرنے کے بعد پھر نفل جو ہوتی ہیں، یہ میں نے عرب ممالک کے اندر تو دیکھا ہے، ہمارے لوگوں کے اندر اس کی کمی ہے۔ نماز کے لیے مسجد کے اندر جلدی آنا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ المسجد یا تحیۃ الوضو، یہ 2 رکعت نفل ہیں، اور یہی وہ نفل ہے تحیۃ الوضو کی کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا کہ بلال، کہ تیرے قدموں کی آواز میں نے عرش پہ سنی، کیا عمل تو کرتا ہے؟ تو حضرت بلال نے کہا کہ میں وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں۔ مسجد کے اندر آنے کے بعد آپ نے طہارت کی، آپ نے استنجا کیا، آپ نے صحیح طریقے سے جب وضو کیا، اب آپ جب تحیۃ المسجد پڑھیں گے، تحیۃ الوضو پڑھیں گے، اور اب اس کے بعد جب آپ نماز شروع کریں گے، پھر آپ کی نماز ہوگی، پھر آپ کی نماز کے اندر خیالات نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کو پتہ چلے گا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ کا مطلب کیا ہے، کہ نماز کو قائم کرنا، یہی معنی ہے الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، جو نماز میں خشوع اور خضوع کو اختیار کرتے ہیں، کہ جب نماز کے لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں تو دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور خضوع کہتے ہیں کہ ان کے تمام اعضاء، ظاہری اعضاء اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اتنا بھی انسان جب کھڑے ہوتے ہیں نا، کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ محدث گزرے ہیں بہت بڑے، کہ جب وہ اپنی چھت پہ نماز پڑھتے تھے تو جو ان کے پڑوسی یہود و نصارہ رہنے والے تھے، وہ دیکھ کے کہتے تھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی لکڑی کھڑی ہے، دور سے دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ کوئی لکڑی کھڑی ہے، یعنی اسے پتہ چلتا تھا کہ ان کی نماز کیسی ہے۔ انسان اتنا کھڑا ہو کہ اس کی نگاہیں جو ہیں سجدے کی جگہ پہ ہیں، بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو جھکائے نہیں، یہ پھر خلاف سنت ہو جاتا ہے۔ مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کی ایک کتاب ہے نماز سنتوں کے مطابق، اگر آپ کو کہیں سے ملتی ہے آپ اس کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کی نماز درست ہو جائے۔ تو خیر بات چل رہی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو کیا کہا، قم فصلی فإنک لم تصلی، 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور کہا واپس جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی، تمہاری نماز نہیں ہوئی، تم نے نماز ادا نہیں کی۔ تیسری مرتبہ وہ صحابی رسول خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی مجھے سکھا دیں۔ میں جس میں بات کر رہا تھا کہ شرمانے کی کوئی بات نہیں ہوتی، میری اور آپ کی اگر اذان کہیں درست نہیں ہے تو ہم اپنی اذان کو درست کریں، میرا قرآن اگر درست نہیں ہے تو اپنا قرآن پڑھنا ہم درست کریں، محنت تو ہم کم سے کم کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رب قاری للقرآن ویلعن، بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن ان کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں پتا کہ پڑھنا کیسے ہے۔ کم سے کم اس کی کوشش تو کی جائے، کوشش کا بھی آپ کو اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے، اور اس کے بعد جو مختصر میں نے اور آپ نے اگر 10 صورتیں ہی یاد کی ہوئی یا کہیں سے چھوٹے چھوٹے یاسین کا کچھ ہم نے یاد کیا ہوا ہے، کم سے کم اس کا ترجمہ ہی ہمیں پتا ہو کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس صحابی کو بتایا کہ نماز کس طرح ادا کرنی ہے۔ وقت بھی پورا ہو گیا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے میرا ارادہ یہی ہے، یہ جو اللہ نے مومنین کی صفات بیان کی ہیں، قد افلح المؤمنون، یہ 18ویں سپارے کی شروع کی آیتیں ہیں، اگر کبھی آپ کو موقع ملے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اس کا کیا معنی ہے، والذین هم للزکاة فاعلون، اس کا کیا معنی ہے، والذین هم لفروجہم حافظون، اس کا کیا معنی ہے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون، اس کا کیا معنی ہے، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، یہ اللہ ساری صفتیں بیان کر رہے ہیں مومنین کی، پھر اس کے بعد اینڈ میں پھر اللہ کہتے ہیں والذین هم علی صلاتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔
تو اس پہ وقت لگے گا انشاءاللہ، لیکن دعا کریں میرا موضوع یہی کچھ دنوں تک چلتا رہے تاکہ میری اور آپ کی نماز درست ہو جائے۔ لیکن میں نے جیسے کہا کہ شروع سے جب استنجے کے لیے آؤ یا گھر میں استنجا کرو جب، تو استنجا میں طہارت صحیح بہتر طریقے سے کرو۔ اس کے بعد وضو جب کرنا ہے، یہ وضو کی جتنی میں نے دعائیں بتائی ہیں، اگر آپ اس کو عربی میں یاد کر سکتے ہیں تو نعمت ہے بہت بڑی، اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم اردو میں ہی کر لیں، یاد ہو گئی ہوگی نا آپ کو ابھی۔ اس کے بعد آپ جب نماز کے لیے آتے ہیں، تحیت المسجد، تحیت الوضو، یہ 2-4 رکعتیں ہیں، یہ پڑھیں۔ اس کے بعد یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں نماز کا، یعنی تلاوت کرنے کا طریقہ جو ہے، اس کے بعد اس کا ترجمہ جو ہے یا امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں اس کا بھی آپ کو اگر تھوڑا تھوڑا آپ سیکھ لینا تو دیکھیں آپ کی نماز کے اندر کتنا فرق آئے گا۔ یہی صفت اللہ بیان کر رہے ہیں کہ کامیاب ہے ہی وہ مومن جس نے نماز کے اندر خشوع اور خضوع کو اختیار کیا۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھنے والے، اللہ نے یہ نہیں کہا جو نماز پڑھتے ہیں، اور کہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز کو پڑھو، نماز کو قائم کرو۔ نماز پڑھنا تو میں نے اور آپ نے جو امام صاحب سے بچپن سے سیکھا ہے وہی رٹے لگا کے میں اور آپ ہمیں وہی پتہ ہے۔ آج ہماری نمازیں اتنی ایسی ہو گئیں کہ ہم جلدی سے نماز پڑھتے ہیں اور جلدی سے نکلتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رکوع کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے اتنا لمبا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قومہ ہوتا کہ صحابہ کہتے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جانا بھول گئے ہیں۔